السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ کرو، اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس کو باقی رکھو۔ حرمین کی حرمت، اس کا تقدس کو پامال کرنا اور یہ جرات، یہ ہمت کرنا کہ وہاں کی حرمت کو پامال کیا جائے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ ہے۔ حرم پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، اس کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے ہر مسلمان کی، اور وہاں یا وہاں کے باشندوں کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ کسی بھی طرح کا غلط برتاؤ، وہاں کے تعلق سے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب، یہ ظلم ہے، الحاد ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ یہ گھر اللہ رب العالمین کا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی اس گھر کی طرف نظر بد اٹھا کر کے دیکھا، اللہ رب العزت نے دیر سویر اسے ذلیل اور رسوا کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اور اصحاب فیل کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ابرہہ نے اللہ رب العزت کہ اس قانون اور نظام کے خلاف بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کی نشان بنا دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، علامہ فاقہی نے اخبار مکہ کے اندر ذکر کیا ہے، اے قریش کے لوگو، انہو کان واللہ ھذا البیت قبلکم تسمن، اللہ نے تم سے پہلے اس گھر کو، اس گھر کی تولیت تسم کو دیا تھا۔ تسم جو قبیلہ ہے اس کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ فتہاونوا بہ، تو انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ ولم یعظموا حرمتہ، اور انہوں نے اس حرمت اور تقدس کا حق ادا نہ کیا۔ فاہلکہم اللہ، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ ثم ولیہ بعدہم جرہم، اللہ نے بنو جرہم کو اس کی تولیت بخشی، اور پھر انہوں نے بھی بیت اللہ کی حرمت کا پورا خیال نہ کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، اللہ نے انہیں بھی ذلیل و رسوا کیا۔ فلا تہاونوا بہ، تو اے قریش کے لوگو، تم وہ غلطی نہ دہرانا جو اس سے پہلے کی قوموں نے، امتوں نے بیت اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ وعظموا حرمتہ، اس کی حرمت، اس کے تقدس کو باقی رکھنا۔ آپ غور کیجئے کہ کفار و مشرکین قریش یہ فخر سمجھتے تھے سقایا کا عہدہ پانے کے، پانی پلانے کی خدمت، ستو گھول کر کھلانے کی خدمت، حجاج کی خدمت کو شرف سمجھتے تھے اپنے لیے، اور شرک و بت پرستی کے باوجود وہ حرم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر پناہ لے لیتا، تو جب تک وہ حرم کے باہر نہیں ملتا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کے قاتل سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ تو ایک کافر ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں حرم کی حرمت مجزن تھی، وہ اس کو اپنے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے وہ حرم کی حرمت میں غلو کرتے تھے۔ غلو اس حیثیت سے کہتے تھے کہ جو لباس پہن کر کے تم آپس میں جھگڑے کرتے ہو، جو لباس پہن کر کے بدکاریاں کرتے ہو، جو لباس پہن کر کے چوری کرتے ہو، اسی لباس میں تم حرم کے اندر آ کر کے طواف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا ایک من گھڑت قاعدہ بنا رکھا تھا کہ جو شخص بھی طواف کرے تو اسے چاہیے کہ ننگے ہو کر طواف کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا، اب آج کے بعد کوئی کافر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کا طواف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ مشاعر مقدسہ جو اللہ کے شاعر ہیں، ان کی تعظیم، ان کا احترام، یہ تقوی کی دلیل ہے، اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی سچا مسلمان کبھی بھی حرم کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا، حرم کے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کر سکتا، کبھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے گھر پر قبضہ کرنے، اللہ کے گھر کے خلاف کسی بھی قسم کی الحاد اور ظلم کی کوئی بات کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لأحدكم ان يحمل بمکۃ السلاح، کہ کسی بھی تم میں سے کسی کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، مکہ میں کسی قسم کا ہتھیار اٹھا کر کے وہ چلے۔ یہ مکہ محترم ہے، اللہ نے یہاں کے باشندوں کو محترم بنایا ہے۔ فلا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس سرزمین پر خون بہائے، وہ اس کے لیے روا نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے حرم کے خلاف سازش کرنے کو، حرم کے خلاف کسی بھی قسم کے غلط اقدام کو ظلم قرار دیا ہے اور سخت ترین گناہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ، ایک فوج یہ کعبہ کے پاس جا کر کے جدال و قتال کرے گی، قتال کے غرض سے وہ نکلے گی، اور وہ جب وہ بیدا کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اول اور آخر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس طور پر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے حرم کو محترم قرار دیا ہے۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔ تو یہ حرم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محترم قرار دے دیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو شخص اللہ کے اس گھر میں حرمین کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق کے خلاف کوئی بات کرے گا، حق کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، کوئی ظلم کرے گا، تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ من یرد، جو شخص کسی بھی ناانصافی، ظلم، زیادتی کا ارادہ کرے گا۔ آپ غور کریں، علماء نے ایک بہت خاص نقطہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی گناہ کو انسان جب تک کر نہیں لیتا، صرف ارادہ کر لینے سے اس کو وہ بوجھ، وہ گناہ نہیں ملتا، لیکن حرم کے ساتھ الحاد کا صرف ارادہ کر لینے سے انسان اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من نوى سیئۃ ولم يعملها لم يحاسب بذلك الا فی مکہ، جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس کو عملاً انجام نہ دے تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا سوائے مکہ میں۔ مکہ کے اندر اگر کوئی آدمی حرم کے اندر وَأَمَّا غَيْرَ الْحَرَمْ فَلَا يَعْصِمُ بِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ، اور حرم کے باہر تو اس طور پر ہم دیکھتے، علماء نے اسی لیے اس کی تشریح میں ذکر کیا کہ حرم کے خلاف کوئی آدمی کسی اور جگہ بھی اگر ارادہ کرتا ہے، بیٹھ کر کے حرم کے خلاف ظلم اور الحاد کا ارادہ کسی اور جگہ بیٹھ کر کرتا ہے، تب بھی وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض انسان وہ ہے ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر الحاد پھیلاتا ہے، حرم کے اندر حرم کے احترام کے خلاف کوئی کام۔ اور کسی طرح آج اگر آپ غور کریں میرے بھائیوں کہ جتنے بھی یہ حوثی باغی ہیں، جتنے بھی یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، یہ ہمیشہ حرم کے خلاف سازش کرتے، حرم کے خلاف ہمیشہ بیان دیتے، حرم کے خلاف ہمیشہ اس طرح کے قبضے کا اور اس کو پامال کرنے کا، اس کی حرمت و تقدس کو چھیننے کا کہ جو ہے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی کام ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، جو ہے کہ جب کرامتہ نے 317 ہجری کے اندر جو ہے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تھے، تو آپ دیکھیں اس وقت میں جو ہے حجاج کرام یہ جو ہے حجر اسود کے بغیر جو ہے حج اور عمرہ ادا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کیا اور ان سے چھین کر کے جو ہے پھر بعد میں اس کو جو ہے لا کر کے نصب کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے، آپ اگر صرف 100 سالہ تاریخ دیکھ لیں، 1925 سے پہلے کے حرم کے حالات کو تاریخ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تاریخی حیثیت سے کہ حرم کی حالت کیا تھی، حاجیوں کا خون محفوظ نہیں تھا، جان محفوظ نہیں تھی، حجاج کرام حج و عمرہ کرنے والے بھوک اور پیاس سے مر جایا کرتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا۔ حرمین یہ جو ہے بت پرستی شرک کا گہوارہ بنا ہوا تھا اور ہر قسم کے مجرموں کا پناہ گاہ تھا۔ اس کی بنیاد پر اگر غور کریں گے اس زمانے کا، اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب حرمین کی سرزمین کو سن 1925 کے اندر اپنے قبضے میں لیا، تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہاں ظلم اور الحاد کو ختم کیا۔ وہاں کے جو وہ دیہاتی جو حجاج کے قافلے کو لوٹتے تھے، آپ نے حدود جاری کیے، شریعت کو لاگو کیا، اور اس طور پر حرم کو امن کی آماجگاہ بنا دی کہ جیسے پہلے حرم کے اندر امن ہوا کرتا تھا۔ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ عزت نے ہم کوئی سعودی حکومت یا اس کی ہر پالیسی اور اس کے ہر فیصلے کی دہائی دینے یا اتفاق کرنے کے لیے اہل حدیث یا سلفیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر اس پر جو ہے آمنا و صدقنا کہتے ہیں، لیکن جو خدمت وہ حرمین کی کر رہے ہیں اس کو ایک دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے، ایک بدعتی، ایک مشرک بھی اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں حرمین کے اندر بڑا اچھا انتظام ہے۔ آج انہوں نے ایک عمرہ کرنے والے، ایک زائر، ایک حاجی کے لیے جس طرح کا انتظام کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس طور پر ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے جنہوں نے حرمین کے لیے، بیت اللہ کے لیے اور حرم مکی اور حرم مدنی کے لیے جس طرح توسیع کا کام، انتظام کا کام، اور جس طرح سے انہوں نے اس کی تولیت کا حق ادا کیا ہے، یہ جو ہے قابل سراہنا ہے۔ یہ انسان کو جو ہے آدمی کو قدر کی نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے۔ رہا بعض چیزیں، تو بعض کمزوریوں سے کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں اپنے دین کے پس منظر میں، اپنے دین کے پس منظر میں، ایمان کی بنیادوں پر اس چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور موجودہ حالات میں بالخصوص ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ حرم کے تعلق سے آنے والی ہر خبر کو پھیلانا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ حرم کے خلاف آج رافضیوں، شیعوں، اخوانیوں، اسراریوں سے لے کر کے جتنے صوفیوں سے لے کر کے جتنے اس قسم کے گروہ ہیں، یہ سب کے سب حرم اور اہل حرم کے خلاف ہر قسم کی سازش کو روا سمجھتے ہیں۔ ہر قسم معمولی چیزوں کو رائی کا پہاڑ بنا کر کے سوشل میڈیا کے حوالے سے دنیا کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حرم کے ائمہ کے تعلق سے کوئی خبر آتی ہے، ہم اس کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ حرم کے باب میں کوئی بات آتی ہے، ہم اس کو سوشل میڈیا پر پھیلانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حرم اور وہاں کے باشندوں کے تعلق سے یا وہاں کے بادشاہوں کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے، فوراً ہم اس کو تصدیق
لیکن کیا ہے وہ میڈیا، وہ ذرائع، وہ قابل وثوق ہے، وہ قابل وثوق ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام اور اسلام کے خلاف دشمنوں نے جس قسم کی چیزیں اختیار کی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ان کا یہ ہے کہ حرم مکی اور جو لوگ حرم کی خدمت پر مامور ہیں ان کے خلاف اس قسم کی سازش کی جائے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح سے ان کے خلاف نفرت اور حقد و حسد کی چیزیں بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق بات کو قبول کرنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، صحیح چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو اللہ کے گھر کے ساتھ مخلص ہے، اللہ ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے اس گھر کے ساتھ، ورنہ اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ آل سعود ہوں اور چاہے وہ اس سے پہلے کے لوگ ہوں اور چاہے وہ بعد میں آنے والے لوگ ہوں، جب بھی وہ حرم کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، حرم کے تقدس کے خلاف جب بھی کوئی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جیسے تاریخ میں پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے چھین کر کے اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ میں وہ چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے، انصاف کو قبول کرنا چاہیے۔ آج حرم یہ امن و امان کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ آج حرم یہ حجاج کی خدمت میں جو سنہرا کردار حرم کے متولیوں نے جس طرح سے آسانیاں فراہم کی ہیں اور جس طرح سے بیت اللہ کی توسیع، حرم مدنی کی توسیع اور اس طرح سے جو کام انہوں نے جو خدمات انجام کی ہیں، وہ یقیناً جو ہے ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کو اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین کو ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ساتھ اخلاص، محبت، عقیدت اور احترام کے اس جذبے کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے بادشاہوں، اس کے عمراء، اس کے متولیوں کے تعلق سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، ان کی اصلاح کی، ان کے حق پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔